السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اٹھا دیں اس کو، میں نے 10,000 مرتبہ کہا اس کو اٹھا دیا کریں یہاں سے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو بخوبی معلوم تھا نبی کسے بنانا ہے اور آخری نبی کے منصب پر کس ہستی کو فائز کرنا ہے۔ حضرات محترم، ہماری بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے نبوت کے حوالے سے بھی بات کی تھی۔ بات کو گزشتہ جمعے سے جوڑتے ہوئے پھر میں آگے چلتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ ہم نے گزشتہ جو جمعے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں انسان کو بھیجا تو نہ صرف اس کی روزی روٹی کا بندوبست کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا سامان بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے انتظام کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا، جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ کیسا بھی آواز گونج رہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، عجیب سی آواز ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب فرمایا انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر منصب اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی رکھا ہی نہیں، نہ کوئی ولایت رکھی ہے اور نہ ہی کوئی امامت رکھی ہے۔ جو بندہ نبوت اور رسالت کے مقابلے میں ولایت کو اوپر سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے، کسی خود ساختہ امامت کو اوپر سمجھتا ہے یا برابر سمجھتا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تمام کے تمام منصب نبوت اور رسالت کی ماتحتی میں آتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہ ولایت کوئی خدائی منصب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کا انتخاب کیا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجنی شروع کر دی ہو، شرعی احکامات آنے شروع ہو گئے ہوں، امر نہیں حکم اور نہیں کیا کہتے احکامات شروع ہو گئے ہوں، اور وہ منصوص من اللہ ہو، وہ منصوب من اللہ ہو، اس پر اللہ کی طرف سے ٹیکسٹ اترتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رہنمائی ہوتی ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ تو شریعت کے مقابلے میں شریعت ہے، یہ تو ختم نبوت کا انکار ہے۔ یہی ختم نبوت کی انکار کی مختلف صورتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ تعداد بھی بتا دی گئی ہے، اور یہ صحاح ستہ کی جو حدیث کی مشہور ترین کتابیں ہیں ان میں سے ایک کی روایت ہے، روایتیں تو بہت ہیں۔ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، جبکہ میں آخری نبی ہوں، لا ولا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا انتخاب کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اہل نبوت اور اہل رسالت کا انتخاب فرمایا، دنیا میں بھیجا،
دنیا کا اولین مرحلہ آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، درمیانی مرحلے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے بڑے بڑے انبیاء گزر گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو آپ کی آمد اس بات کی علامت قرار پائی کہ بنی نوع انسان، انسانی تاریخ، انسانیت اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے اور قیامت کو مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد مجھے ایسی حالت میں ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے، میرے بعد قیامت ہے، اور درمیان میں کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، مجھے ایسی وقت میں بھیجا گیا ہے، بالکل انگلیوں کی طرح کہ میں اس کے بعد قیامت سے۔ یہ نبوت کی آخری اینٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمارت نبوت کی، ٹھیک ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتمیت کا فیصلہ فرمایا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا انتظام بھی فرمایا۔ وہ میں تقریباً 7 سے 8 انتظامات آپ کو بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ 3-4 منٹ میں، تاکہ گزشتہ جمعے سے بات جڑے اور ہم آگے بات اپنی چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ختم نبوت کا فیصلہ فرمایا تو میں نے سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی کا اسلوب ہی بدل دیا۔ کہاں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہاں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہاں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف صالح کو بھیجا، مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا علیہم السلام، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا وَإِلَىٰ قُرَيْشٍ أَخَاهُمْ مُحَمَّدًا، ہم نے قریش کی طرف ان کے بھائی محمد کو بھیجا۔ وحی کا یہ اسلوب ہی نہیں رکھا، بلکہ کیا اسلوب رکھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے نبی جب ہم نے آپ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پوری دنیا کے لیے تا قیامت آپ کو نبی بنا کے بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا اسلوب بھی ہمیشہ یہی رہا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں پوری انسانیت کی طرف، تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ پہلا انتظام تھا۔ دوسرا انتظام یہ، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے سینے اطہر پر اترنے والی تعلیمات کو انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ بنا کے پیش کر دیا۔ تمام انبیاء پہ جو تعلیمات اتری تھیں ان کا نچوڑ محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ تیسرا انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے، اپنی زبان اپنے کلام سے بنفس نفیس، اللہ تعالیٰ نے بذات خود ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، محمد رسول اللہ سے اعلان کروایا گیا ہے، کیا اللہ نے ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ مخلوق کے الفاظ نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ چوتھا انتظام اللہ نے یہ فرمایا، اسی آیت کو تمام آیات نبوت کی بنیادی دفعہ قرار دے دی۔ اب تمام آیات نبوت کو اسی آیت کی روشنی میں پرکھا اور سمجھا جائے گا، بس۔ اور پانچواں انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، پورے قرآن کو بالواسطہ بلا واسطہ ختم نبوت کا مؤید بنا دیا۔ آپ قرآن کی کوئی آیت لے لیں، ختم نبوت کے خلاف نہیں جاتی، اس پہ بھی میری بات ہو چکی ہے۔ چھٹا انتظام اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خاتمیت میں عالمگیریت رکھ دی اور عالمگیریت کا انتظام بھی فرمایا۔ ساتواں انتظام اللہ نے یہ فرمایا، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ کی بشارتیں بھی دے دیں۔ نبی آتے تھے، محمد رسول اللہ کی بشارت دیتے چلے جاتے تھے دنیا سے۔ آٹھواں انتظام اور حقیقت میں پہلا انتظام اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جب محمد الرسول اللہ کو خاتم الانبیاء کے منصب پہ نافذ کیا تو تب یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخر میں بھیجنا ہے۔ یہ نہیں ہوا چونکہ ہمارے نبی آخر میں آئے اس لیے خاتم الانبیاء ہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے منصب پر اللہ نے فائز کر دیا تھا، اس لیے آپ کو آخر میں بھیجا۔ اب آگے جو بات ہماری آج شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے، آخر پھر یہ 30 کذاب کیسے پیدا ہوئے جو ابھی ہوں گے؟ 30 کی تعداد پوری نہیں ہوئی ہے واضح طور پر، ورنہ غیر واضح تو بڑے ہیں، جنہوں نے ادھر سے اینٹیں اکھاڑنے کی کوشش کی ان کی تعداد تو بہت ہے۔ جو واضح طور پر کہیں گے میں نبی ہوں وہ 30 ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کے سامنے یہی سوال رکھ کے بات کو ختم کیا تھا کہ بھائی آخر
جو جھوٹوں نے دعویٰ کیا، اور فوکس ہمارا نشست میں مرزا قادیانی کو ہم نے کیا ہوا ہے، آخر مرزا قادیانی نے کس بنیاد پہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ قرآن کی آیات میں کوئی رخنہ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی اس کو کونا کھدرا ملتا نہیں کہ وہ وہاں جائے۔ آئین بڑے بڑے کونے کھدرے ملتے ہیں، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں عبقری قسم کے وکلا مل جاتے ہیں جو آئین کی ایسی تشریح کر دیتے ہیں کہ ہر ڈکٹیٹر آنے والا خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آئین میں کونے کھدرے ہیں۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی ایسا کونا کھدرا نہیں ہے کہ مرزا قادیانی دجال جیسے آ کے اس میں سے بات کو نکالنے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آخر اس نے نبوت کا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو سن لیجیے گا اور پلے باندھ لیجیے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اسے قرآن کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ وہ بنیادی طور پر قرآن کو پیش کرتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کو پیش کر ہی نہیں سکتا۔ مغرب کے بڑے سے بڑے محقق کو لے لیں اور دنیا کے دور دراز جنگلات میں رہنے والے کسی وحشی انسان کو لے لیں اور اس کے سامنے آپ قرآن کریم کو رکھ دیں، جب وہ قرآن کریم کا بیلاگ مطالعہ کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ قادیان پہنچے گا کہ مدینے پہنچے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے۔ کسی ہندو کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیں، کسی مغربی محقق کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دیں، افریقہ کے جنگلات میں پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے والے یا ننگ دھڑنگ رہنے والے کسی وحشی کے ہاتھ میں یہ قرآن کریم دے دیں، اس کی زبان میں اس کا ترجمہ دے دیں، وہ قرآن کو پڑھ کے کہاں پہنچے گا؟ قادیان پہنچے گا کہ مکے مدینے پہنچے گا؟ مرزا دجال کے پاس پہنچے گا کہ محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچے گا؟ کتنی کھلی ہوئی بات ہے یار، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے۔ دنیا کے جس مرضی بندے کے ہاتھ میں یہ کتاب دے دیں، وہ جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو کبھی بھی ہندوستان نہیں پہنچے گا۔ وہ کرتاپور کوریڈور کے ذریعے کبھی بھی قادیان، جتنے مرضی کوریڈور کھول لیں اس کوریڈور کے ذریعے وہ کبھی بھی قادیان نہیں پہنچے گا، وہ محمد الرسول اللہ تک جا کے پہنچے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وہ قرآن کو پیش ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا پیش کرتا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ قرآن کو پیش نہیں کرتا، بلکہ بنیادی طور پر وہ وہی دعویٰ کرتا ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا تھا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد رسول اللہ کا دعویٰ تو سچا ہے، اس پر سب سے بڑی گواہی آج بھی قرآن کریم موجود ہے، اور آج بھی یہ چیلنج موجود ہے، قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ 1400 سال سے دنیا ٹل لگا رہی ہے، کوئی ایک بھی صورت بنا نہیں سکتی۔ یہ چیلنج آج بھی قائم ہے۔ یہ نہیں کہ عربوں کے لیے چیلنج قائم تھا، 1400 سال گزر چکے، اچھا جی آپ اندھے ہو کے ایمان لاؤ۔ ارے بھائی نہیں، یہ چیلنج آج بھی یہ لاؤ نا۔ حضور کی نبوت پر حضور کی وحی گواہ ہے، اور اس وحی کا چیلنج آج بھی ایک ایسی وحی لا کے دکھا دو۔ تو مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اور مجھے وحی میں کہہ دیا گیا ہے کہ تم نبی ہو۔ وہ بنیادی طور پر قرآن کو پیش نہیں کرتا، وہ بنیادی طور پر اپنے اوپر جو شیطان اس کو وہم سکھاتا ہے، جو القاء کرتا ہے، اس کو وہ وحی قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کو ماننے والے اس لیے اس کو نہیں مانتے کہ قرآن میں کوئی ان کو کونا کھدرا مل گیا ہے،
اس کو ماننے والے بنیادی طور پر اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ ان کے بڑے نے کہہ دیا کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے. یہ بھی یاد رکھیں، مرزا قادیانی کے پیروکار دجال اس لیے اس کو نہیں مانتے کہ ان کے خود ساختہ نبی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، بلکہ وہ اس لیے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جو خود ساختہ نبی ہے اس پر وحی اترتی ہے، اس نے کہہ دیا، ہم مانتے ہیں. کیا آج بھی ایسے شگوفے آپ کو لوگ نہیں ملتے؟ انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی تھوڑی سی. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لوگ مان نہیں لیتے. ابھی گوہر شاہی نے جو دعویٰ کیا تھا لوگوں نے مانا نہیں تھا؟ اس پڑھے لکھے سائنٹیفک دور میں لوگوں نے مانا نہیں تھا؟ ارے بھائی کوئی خدا کا دعویٰ مل جائے، بر صغیر کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اس کو خدا کو کوئی دعویٰ کرے تو یہاں اس کو بندے مل جاتے ہیں. یہ تو ہماری اسلاف نے ہماری بڑی کتابوں میں لکھ ڈالا ہے کہ یہ بر صغیر کی مٹی اس حوالے سے اس میں بڑی کھاد ہے، ہر فتنہ یہاں سے اٹھتا. ہماری بدقسمتی کہ دجال یہاں سے اٹھا قادیان کا، لیکن ہماری خوش قسمتی کہ علماء نے مقابلہ بھی یہاں سے کیا. مقابلہ کرنے کے لیے علماء کو عرب سے نہیں آنا پڑا. یہ وہ خوش قسمتی ہے اس دھرتی کی کہ جو خوش قسمتی لوگوں کے دلوں میں ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک بندے نے بحث کی، میں خیال میرے زمانہ طالب علمی کی بات تھی. کہتے تم مولویوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا ہم مولویوں نے یہ کیا کہ تمہیں اور تمام باپ دادوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اور مسلمان بنا کے رکھا ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ ہمارے باپ دادے نے ہمیں پڑھایا تھا. میں کہا تمہارے باپ دادے کو کس نے پڑھایا تھا؟ خود ہی پڑھ لیا تھا. آپ کی صحت کیوں برقرار ہے؟ اس لیے کہ آپ صحت کے اصول کی پرواہ کرتے ہیں. صحت کے اصول کون دیتا آپ کو؟ اسباب کی دنیا میں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہے صحت دینے والا. اسباب کی دنیا میں طبیب ہیں، حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ آپ کے کیس کون لڑتا ہے؟ وکیل. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ آپ کی عمارت کا نقشہ کون بناتا ہے؟ انجینئر. آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی حفاظت کی، آپ کے ایمان کی حفاظت کون کر رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ذرا علماء کو ذرا سائڈ پہ کر کے اپنے ایمان کا تو حشر نشر دیکھ لیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں، جنہیں انا اعطیناک کل کوثر کا ترجمہ نہیں آتا. بھائی آپ اہل علم و عمل کو، علماء کے وارثین کو ایک طرف کر کے اپنے ایمان کا حشر تو دیکھ لیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے. کیسی عجیب باتیں. ہر بات سمجھ آتی لیکن شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا. شیطان عوام اور علماء کے درمیان خلیج حائل کر کے رکھتا ہے. پھر ہمارا شیطانی نظام تعلیم نے تو اس پر سہاگا لگا دیا، اس کی دھار کو اور تیز کر دیا کہ خبردار. ادھر سے وہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، ادھر سے وہ علماء کے قریب نہیں آنے دیتے ہیں. عوام اور علماء میں خلیج بڑھ جاتی ہے اور عوام گمراہ ہو جاتی ہے. ایک میں نے سنا تھا اور ہلکا ہلکا مجھے یاد ہے، بھٹو کا آخری دور، یہ پی پی کے ورکرز علماء کی بڑی توہین کرتے تھے، اور ایک اس حکومت کے ورکرز علماء کی بڑی توہین کرتے ہیں. خدا کی قسم میں صاف کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے. مجھے آج تک یاد ہے، ملا اور ٹوپی مین، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے. خدا کی قسم میں تبلیغی جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے ہر شعبے میں ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی محنت کی. آپ ہر شعبے میں جائیں، عمامے والے، پگڑی والے، ٹخنوں سے اوپر شلوار والے، کرتے قمیض والے، آپ کو ہر شعبے میں نظر آئیں گے. وگرنہ اپنے بالکل بچپن میں ہلکا ہلکا مجھے یاد ہے جب یہ قومی اتحاد کی تحریک چلی، مجھے آج تک یاد ہے میرے والد جب مسلم مسجد سے دیر سے گھر پہنچتے تھے، گھر نہیں پہنچتے تھے، ہم بچے ہم روتے تھے، ابو نہیں پہنچے، مار مور کھا کے شام کو گھر پہنچے ہوتے تھے. اور اس وقت کا ظلم ہمیں یاد ہے، ہم نہیں بھولتے ہیں کہ مسلم مسجد میں کیا کیا گیا. داڑھی پکڑ کے کھال سمیت اتاری گئی ہے. یہ ظلم بھی ہوا، ہم ایسی چیزیں نہیں بھولتے ہیں کیونکہ الحمدللہ جان سے پہلے ایمان کو رکھا ہوا ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہے، کہاں سے کہاں میں چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ حضرات محترم،
علماء کی قدر کریں جو میرے اور آپ کی جان کو بچاتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں۔ جان تو بات کی بات ہے، جو جان بچاتے ہیں ان کی قدر ہے، جو گروندے بناتے ہیں ان کی قدر ہے، جو کیس کو 25 سال تک چلاتے ہیں ان کی قدر ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے ایک وکیل کو کہ وہ ایک ہی وقت میں 20 کیس لے اور ایک ہی دن میں 20 کیس لگے ہوئے ہیں، 19 کو وہ خود ٹال دیتا ہے، 10 کو وہ خود ٹال دیتا ہے، 10 کو عدالت لیفٹ اوور کر دیتی ہے۔ کیا حق پہنچتا ہے؟ جھوٹ بول کے کلائنٹ کے ساتھ، وہ کلائنٹ بھی کہاں کا، ہماری طرح لاہور میں نہیں بیٹھا ہوا، پنجاب کے آخری کونے سے عدالت چل کے آتا ہے۔ یا عدالت لیفٹ اوور کر دیتی ہے یا وکیل صاحب لیفٹ اوور کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی قدر ہے نہیں جو ایمان کی قدر ہے۔ چھوٹے چھوٹے کمپوٹر ہوتے ہیں، فیس مشورہ 200، فیس مشورہ 100۔ سمجھ آئی بات کی؟ علماء سے آپ دینی مسائل پوچھیں، دن رات لکھا ہے ایک مسئلہ اتنے 100 کا، اتنے لاکھ کا۔ ہاں کوئی حلالہ کروانے چلے جائے پھر ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے، کیوں پھر حلالے والے مولوی ایسے ہی ہوں گے جنہوں نے حلالہ سینٹر کھول رکھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کریں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ یہ گھڑی خراب تو نہیں ہے، یہ دیکھیں گھڑی خراب ہے، میں اس پر رکا ہوں۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ قاری صاحب آپ نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، میں اسی پہ بیٹھا ہوں۔ چلو شکر۔ ہر شعبے کی قدر کریں، ہر شعبے میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ قدر اس شعبے کے کریں جو میرے اور آپ کے ایمان کو بچاتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، فتنوں سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو مرزا قادیانی نے کہا میرے اوپر وحی اترتی ہے، اور اس کے متبعین بھی اس کو اس لیے نبی مانتے ہیں کہ اس کے اوپر وحی اترتی ہے۔ اب سوال یہ ہے بھائی، چلو اس نے تو نبوت کا دعویٰ اس بنیاد پہ کر دیا، اس پہ وحی اترتی ہے، لیکن ہر بندہ کھڑا ہو جائے مجھ پر وحی اترتی ہے، وہ کیسے لوگ مانیں گے؟ لیکن کیا داؤ پیش تھے اس کے پاس، کس بنیاد پہ اس نے کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے مجھ پر وحی اترتی ہے، وہ تو اسی وقت گیا، لیکن وہ مرزا دجال کے پاس کیا داؤ پیش تھے کہ اس کی بات پھر بھی پنپ گئی، چل پڑی؟ ایک تو سیدھی بات انگریز کا دور تھا، اس میں تو کوئی دو رائے، انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ اس نے وحی کا کہ نبوت کا دعویٰ وحی کی بنیاد پہ کیا، وحی کا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟ وحی کا دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟ اب کان کھول کے سنیے۔ وحی کے دعوے کے پیچھے فلسفیانہ نظریات ہیں، آپ کا فلسفہ ہے، فلسفی ہے، جس کو لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے، دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی، لیکن مغرب کا فلسفہ ازبر یاد ہوگا، ہر نئی کتاب آنے والی کا پتہ ہوگا، فیشن سے پوچھیں گے بھی، یہ نام نہاد اونچی کلاس میں یہ فیشن بھی ہے، ہاں جی آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ وہ ایک ایسا ایک گز لمبا انگلش کا نام بتا دیتا، اگلے کو وہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ہاں جو آج کل میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس بیچارے کم قسمت سے پوچھو کبھی قرآن بھی کھول کے دیکھا ہے؟ مرزا قادیانی نے فلسفہ استعمال کیا، ایک مرزا قادیانی نے عیسائیوں کا عقیدے کا سہارا لیا، دو مرزا قادیانی نے ہندوانہ نظریات کا سہارا لیا، ہندوستان تھا نا، تین مرزا قادیانی نے ٹریک سے اترے ہوئے صوفیوں کے افکار کا سہارا لیا، چار بعض ٹریک سے واقعی اترے ہوئے تھے، بعض اترے نہیں تھے، لیکن ان کی کچھ ٹرمینالوجیز ایسی تھیں جو دوسروں کو غلط فہمی میں ڈالتی تھی، اس لیے اپنی طرف سے اصطلاحات ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ میں گزشتہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، چاہے بندے کی جتنی مرضی اچھی نیت ہو، لیکن اس اصطلاح سے لوگ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔
تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلسفہ اور بنیاد فلسفیانہ نظریہ ہے. وہی فلسفیانہ نظریہ دراصل ہندوؤں میں آیا ہے, وہی صوفیوں نے اٹھایا ہے. میں ہر صوفی کی بات نہیں کر رہا, میں صاف بتا دوں, صوفیہ بڑے اہل اللہ ہیں, یہ صاف بتا دوں, لیکن مارکیٹ میں جو نوٹ چلتا ہے اس کے ساتھ جیلی نوٹ بھی آ جاتا ہے. میں جیلی نوٹ کی بات کر رہا ہوں, یا بعض صوفیوں کی بے احتیاطی کی بات کر رہا ہوں. فلسفیانہ نظریے کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے بروز ایک لفظ ہے, یہ یونان کے فلسفے میں بروز کہتے ہیں کہ ایک روح کسی اور ذی روح کے اندر داخل ہو جائے. ایک روح کسی اور ذی روح, یعنی ایک بدن میں دو روحیں آ جائیں. ایک تو بندے کی اپنی روح ہے نا, یعنی میں ہوں, میری روح ہے, بالفرض یہ فرض کر رہے ہیں کہ خاور صاحب کی روح میرے اندر اتر آئی. اس کو بروز کہتے ہیں. ایک بدن میں دو روح آ جائیں. اس نے اس فلسفے کا سہارا لیا, بروز. اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. کیا کہا؟ میں بروزی نبی ہوں. کیا مطلب؟ محمد کی روح میرے اندر آ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد کا وجود میرے اندر سما چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صار وجودی وجودہ, اب میرا وجود کوئی الگ سے وجود نہیں, یہ محمد کا وجود ہے. انا للہ و انا راجعون. یہ ہے فلسفیانہ نظریہ. یہی نظریہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے ہندوؤں کے اندر ہے, اور یہی نظریہ کچھ صوفیوں کے اندر ہے. کہتے ہیں مرے ہوئے شخص کی روحانی تجلی زندے پہ پڑتی ہے. انا للہ و انا الیہ. مرا ہوا نہ خود غسل کر سکتا, نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے, وگرنہ وہ کسی کو غسل کروانے دے. کتنے سخت اصول ہیں غسل کے. مرا ہوا بندہ نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ غسل کر سکتا ہے, نہ جنازے کی چرپائی پہ بیٹھ سکتا ہے, نہ لیٹ سکتا ہے. سارا کچھ آپ خود کم کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جب قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کی روحانی تجلی زندے پہ مارتی ہے. ایسی روحانی تجلی پڑتی ہے, وہ جو زندہ شخص ہے وہ گویا وہی مردہ شخص ہو جاتا ہے. اب اس کے کام گویا اسی مرے ہوئے کے کام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا سبجیکٹ فاعل وہ مرا ہوا ہے, کیونکہ اس مرے ہوئے نے زندے پر ایسی تجلی مار دی ہے کہ اب یہ جو زندہ ہے گویا وہ مردہ ہے. اب وہ گویا مردہ اٹھ کے آیا ہوا ہے, زندے کے اندر سما چکا ہے. یہ جو کام کرتا ہے دراصل اس کا نہیں بلکہ اس وفات شدہ شخص کا. یہ باقاعدہ حوالہ دیتا ہے مرزا قادیانی اپنی کتابوں کے اندر. مرزا قادیانی کے ہم نوا اپنی کتابوں کے اندر اس کے حوالے دیتے ہیں. اور باقاعدہ یہ بھی کہا اس نے, کہتا ہے چونکہ روحانی تجلی پڑتی ہے مرے ہوئے کی, وفات شدہ بندے کی زندے پر جب پڑتی ہے تو گویا یہ زندہ شخص اس وفات شدہ جیسا ہو جاتا ہے. اور پھر خود ہی کہتا ہے ایسا اصول ہندوؤں میں بھی ہے, اس لیے میں ہندوؤں کا بھی اوتار ہوں. ہندوؤں میں اوتار اس کو کہتے ہیں کہ مرا ہوا شخص ہے, اس کی تجلی پڑھتے, جب مرا ہوا شخص ہے اس کے اثرات زندے پہ پڑتے ہیں تو وہ زندہ وہی مرا ہوا شخص کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کو اوتار کہتے ہیں. کہا ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے, اس لیے میں ہندوؤں کے لیے بھی اوتار ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے اس فلسفیانہ نظریے کا سہارا لیا. یہ فلسفیانہ نظریہ ہندوؤں میں آیا. یہی نظریہ ہمارے بعض صوفیوں نے اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے, ترمیم کر کے اس کو قابل قبول بنا کے خود بھی لے لیا. بعضوں نے قابل قبول بھی نہیں بنایا. ایک تو یہ بات ہو گئی. آپ اپنی گھڑی مجھے دیں گے, میں سامنے رکھ دوں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے. اگلی بات, یہ تو بروز کی بات ہو گئی. تو یہ 4-5 اصطلاحات بتا کے میں آگے چلتا ہوں. بروز اسے کہتے ہیں ایک روح دوسری ذی روح, ایک روح ایک ذی روح میں اتر جائے, یعنی ایک بدن میں دو روح آ جائیں. تناسخ کہتے ہیں روح ڈھانچہ بدلتی رہے. ہندوؤں میں ہے نا, وہ کہتے ہیں مرا ہوا پھر کسی اور جانور کی شکل میں آتا ہے, کتا بلی سانپ کی شکل میں آ جاتا ہے. تفصیلات کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے. اور کہتے ہیں مسخ یہ ہے کہ کوئی حیوان, کوئی جاندار اپنی نوع بدل کے کسی اور نوع میں چلا جائے. جیسے کھوتا ہے, کھوتا مرنے کے بعد گھوڑے کی شکل میں آ جائے, مسخ کہتے ہیں اس کو. اور تیسری صورت یہ ہے نسخ, حیوانات نباتات میں تبدیل ہو جائیں. کوئی جانور مر گیا تھا, بعد میں پھول کا, گلاب کا پھول بن گیا, موتی بن گیا. اور 5واں جو ہے ان کی ٹرمینالوجی وہ ہے
اصطلاح فسخ، پھر چوتھا ہے حیوانات نباتات میں تبدیل ہو جائیں، اور پانچواں ہے حیوانات جمادات میں تبدیل ہو جائے. کوئی بندہ مر گیا وہ پتھر بن گیا. ڈارون کے نظریے ارتقاء کو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. یہ سارے ایسے ہی نظریات ہوتے ہیں. انہی نظریات سے اس نے اپنی نبوت نچوڑی، نبوت نکالی خود ساختہ. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس پہ ہماری بعض صوفیوں کی غلطی اس نے اٹھا لی، اور ہمارے بعض صوفی ہیں جس میں شیخ ابن عربی بھی، علامہ شیرانی بھی ہے، انہوں نے جو ولایت ہے نا، جو کرامت ہوتی، الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، کہا یہ نبوت تو نہیں ہے. وہ ہر نبی کو کہتے ہیں یہ شریعت والے نبی ہیں، لیکن جو ولی ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ولی بھی چونکہ نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں تو یہ بھی الہام کشف کی اور دین کی خبر دیتے ہیں، گویا یہ مجازی نبی ہیں. اب یہ نبی کا لفظ مجازن استعمال کرنا شدید ترین بے احتیاطی ہے شیخ ابن عربی کی، علامہ شیرانی کی، حالانکہ وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے. مرزا قادیانی نے ان سے یہ بات اٹھا کے کہا میں مجازی نبی ہوں، میں لٹرل میننگ میں نبی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا میں بروزی نبی، میں مجازی نبی، میں لغوی نبی. کہا میں ذلی نبی، ذل سائے کو کہتے ہیں. کہا میں نے حضور کی اتنی اتباع کر لی ہے کہ میں ان کا سایہ بن گیا ہوں، اب مجھ میں اور حضور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ میں آپ ہی کی تصویر نظر آتی ہے، اور بظاہر دو ہوتے ہیں حقیقت میں ایک ہوتا ہے. تو میں حضور کا ذل ہوں، سایہ ہوں. یہ ذلی نبی. یہ ہے اس کا کام. اس نے ان فلسفوں کا سہارا لیا، پھر عیسائیوں کے نظریہ حلول کا سہارا لیا. عیسائیوں کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں خدا عیسیٰ میں اتر آ چکے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیوں کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. جیسا ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، پورا نہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو علی کو اللہ سمجھتا ہے. یہ شام کے نصیری فرقہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ کو نظر آ جائے گی بات. اسی طرح عیسائیوں کے اندر ایک فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نظریہ بیان کر کے ان پر کفر کا فتویٰ اللہ نے لگایا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ مسیح بن مریم ہے. تو عیسائیوں کے نظریے حلول سے کام لیا. جیسے اللہ عیسیٰ میں اتر سکتے ہیں تو محمد مرزا قادیانی میں کیوں نہیں اتر سکتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اس کی وحی کی بنیاد. مجھ پر وحی اترتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فلسفیانہ نظریہ، ہندوانہ نظریہ، عیسائیوں کا نظریہ اور بعض صوفیوں کا یہ ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے سارا فوکس اس نے وحی پر کیا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے. اس ذرا فوکس کیجئے گا اس کو. سوچنے کی بات یہ کہ اس نے سارا فوکس وحی پہ کیا ہے، مجھ پہ وحی اترتی ہے. کیوں بھائی؟ خود ساختہ نبوت کو پناہ کون دے گی؟ خود ساختہ وحی دے گی نا، قرآن تو نہیں دے گا. اس لیے ہر جھوٹے نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، کیونکہ اللہ کی جو اصل وحی ہے وہ تو ان کو پناہ دینے کے لیے تیار، لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم پہ وحی اترتی. تو خود ساختہ وحی خود ساختہ نبوت کو پناہ دیتی ہے. اور تیسری بات اس لیے اس نے وحی پر زور دیا، ایک دفعہ جب پیروکار مان لیتا ہے نا کہ میرے مرشد پہ وحی اترتی ہے تو پھر مرشد جو مرضی کہے پیروکار اس کو. مجھے بتائیں ایمانداری سے، میں اصل صوفیوں کی بات نہیں کر رہا، جیلی پیروں کے پاس لوگ علیحدگی میں خلوت میں اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی. پیر کہتا کیوں نہیں ہوتی؟ ایک رات چھوڑ کے جاؤ 9 مہینے بعد اولاد ہوتی کہ نہیں، پھر دیکھو. وہ سارا بندوبست کر لیتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کی اس پڑھے لکھے ماحول میں ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہی اصل صوفیوں پر داغ ہے جو واقعی اللہ والے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں یہ سارے کے سارے اللہ والے تھے جنہوں نے اس دنیا میں دین پھیلایا، لیکن ان کے نام پہ دھبے بھی ان کو داغدار کرنے کے لیے آج ہمارے اس پڑھے لکھے معاشرے میں لوگ موجود ہیں. لا الہ الا اللہ. تو بات کس پہ ہو رہی تھی کہ کیا کہتے ہیں
وہی جو ہے اس نے کہا مجھ پر وہی اترتی ہے. آگے کس پہ بات ہو رہی تھی؟ میرے ذہن سے بات نکل گئی. ہاں جی یہ بات ہے. تھوڑا سا آپ بھی توجہ رکھا کریں, میری طبیعت کو بھی دیکھ لیا کریں. جب ایک دفعہ پیروکار مان لیتا ہے مجھ پر وہی اترتی ہے, تو پھر پیروکار ساری کی باتیں مانتا ہے, پھر اندھا ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا جو اوپر والا ہے وہ کتنے متضاد دعوے کر رہا ہے. اس نے کہا میں مجدد ہوں, کہا ٹھیک. کہا میں مسیح موعود ہوں, کہا ٹھیک. میں مہدی ہوں, کہا ٹھیک. کہا میں ذلی نبی ہوں, کہا ٹھیک. میں بروزی نبی ہوں, کہا ٹھیک. میں مجازی نبی ہوں, کہا ٹھیک. میں لغوی نبی ہوں, کہا ٹھیک. کہا ایک شریعت والا نبی ہوتا ہے, ایک وہ نبی ہوتا ہے جو شریعت کی پیروی کر کے نبی ہوتا ہے. میں محمد رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کرنے والا نبی ہوں. کہتا ٹھیک. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا نا میں مستقل, میرے پر الگ سے شریعت اتری. کہا ٹھیک. اس کے بعد اس نے کہا میں بڑی ترقی کر چکا ہوں, میں خود محمد الرسول اللہ ہوں, ان کا جنم ثانی ہوں. کہا ٹھیک. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا نئے جنم میں اب کیا بننا پسند کریں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا یہ محمد رسول اللہ کا نیا جنم ہے جو قادیان میں ہوا. کہا ٹھیک. انا للہ. پھر آگے اس سے بھی بڑا دعویٰ کیا, کہا میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کے ہوں. اس کے پیروکاروں نے کہا ٹھیک. کیوں؟ کہا اس پہ وہی اترتی ہے. ایک دفعہ پیروکار کا یہ یقین بنا لیا جائے کہ مرشد بنا دے کہ اس پر وہی اترتی, پھر آپ اس سے جو مرضی بنا لیں. مرزا قادیانی نے یہی کام کیا. تو مرکزی نقطہ کیا ہے حضرات محترم؟ مرکزی نقطہ, وقت کم ہے, مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وحی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی وحی کو جاری مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. سارے فتنے ادھر سے ہی نکلتے ہیں, سارے فتنے. اور ان فتنوں کو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی پر وحی اترتی. اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے محمد الرسول اللہ کے بعد وہی اترتی ہے, چاہے وہ عقیدہ ابو بکر و عمر کے بارے میں رکھے, عثمان و علی کے بارے میں رکھے, چاہے وہ مسلمہ کذاب کے بارے میں رکھے, برابر ہے, وہ کافر ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے محمد الرسول اللہ کے بعد وہی اترتی ہے, چاہے وہ جس پر وہی اترتی ہے وہ حسن حسین کو سمجھے, علی فاطمہ کو سمجھے, چاہے وہ دجال کے قادیان کو سمجھے کہ اس پر وہی اترتی ہے, کیا ہے؟ برابر ہے, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. مرکزی نقطہ وہی ہے بس. تمام فتنے یہیں سے بند ہوتے ہیں اور تمام فتنے یہیں سے جاری ہوتے ہیں. جو وحی کو جاری سمجھتا ہے وہ اسلام میں فتنوں کو جاری کر دیتا ہے. جو وحی کو محمد رسول اللہ کی بات بند سمجھتا ہے وہ فتنوں کو بند کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آخری چند باتیں میں آپ سے کر لوں. سنا نہ کریں, میرے لیے دعا بھی کیا کریں. سمجھ آئی بات کی؟ اب آپ کو میں نے کہنا چھوڑ دیا دم کرو. جن کو دم کرو ایسے ڈر کے مارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. میں ہر جمعے آ کے ڈرتا نہیں ہوں, یہ مجھے دم کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. کوئی شرم کیا کرو یار. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بات یہ ہے حضرات محترم, ختم نبوت کا عقیدہ عقیدہ توحید کی طرح بدیہی ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, کائناتی سچائی ہے. کسی مسلمان کا مرزا قادیانی سے پہلے, کسی مسلمان کا پہلے یا بعد میں وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. چاہے وہ جتنا مرا, چاہے اس کو وضو کرنا نہ آتا ہو, استنجا کرنا نہ آتا ہو, کلمہ نہ آتا ہو, لیکن اس کو پتا ہے محمد آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کے آخری نبی کون ہیں. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, اس میں کوئی دو رائے کی گنجائش کبھی رہی نہیں 1400 سال سے. صحابہ کا اجماع, صحابہ کا سب سے پہلا اجماع نبی علیہ السلام کی وفات پہ ہوا ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں, وحی کا دروازہ, اس پر اجماع ہوا ہے. اس کے بعد اجماع اس پر ہوا ہے ختم نبوت پر, اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کو یا دوسروں ختم نبوت کے علاوہ کسی نبی پر ایمان رکھنا, ختم نبوت کے بعد یہ رکھنا کہ کوئی نبی اس کیا کہتے ہیں پیدا ہوگا اور اس نے کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت پہ چلیں گے. سمجھ آئی؟ کوئی یہ عقیدہ رکھے وہ مرتد ہے, اور مرتد کا پھر قتل ہوتا ہے, اس کی پھر الگ کیا کہتے ہیں تفصیلات ہیں, پھر کبھی کریں گے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ تو کانسنسس ہے, لیکن کانسنسس سب سے پہلے حضور کی وفات پر ہے کہ وہ فوت ہو گئے, اب وحی کا دروازہ, بس اس پر سب سے پہلا اجماع ہے. اس کے بعد ختم نبوت پر اجماع, اور اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ مرتد, پھر ان کا قتل, یہ ساری چیزیں اجماع کے اندر داخل ہیں.
اور اجماع کی بھی پہلی قسم جس کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے. پھر مرزا غلام قادیانی ہے. پہلے بھی چند ایک آئے. حضور کی تو پیشن گوئی پوری ہونی ہے. آپ نے جو وحی کے زور پہ بتا دی 30 کذاب پیدا ہوں گے. ان 30 میں سے ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس نے آ کے کہا نبوت کا دعویٰ کیا, لیکن فوراً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جناب. اس نے ایسے منتشر اور متضاد دعوے کیے کہ اس کے پیروکار بھی آج تک حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کی کس بات کو مانیں اور کس بات کو نہ مانیں. یہ بھی یاد رکھیں. سب سے پہلا اس کا دور تھا 19ویں صدی کے آخر میں 20ویں صدی کے شروع میں, بلکہ 19 صدی کے آخر سے کچھ پہلے. وہ عام مسلمانوں کی طرح یہی عقیدہ رکھتا تھا حضور آخری نبی ہیں, جو ہمارا عقیدہ ہے. اس کا یہی عقیدہ. ہاں کچھ لکھت پڑھت کیا کرتا تھا, کچھ اسلامی تحریریں لکھا کرتا تھا, لیکن جو بندہ جاہل بندہ اسلامی تحریریں لکھنی شروع کر دے یا جاہل بندہ ٹی وی پہ آ کر اسلام کا مبلغ بنے نا, یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت جلدی مجتہد بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو وہ لکھت پڑھت کیا کرتا تھا. اس کا دوسرا دور آیا. ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ اس نے مختلف دعوے کیا. کبھی اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, ختم نبوت پر. کبھی اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا, مسیح موعود کہا, مہدی کہا. کبھی اپنے آپ کو ذلی نبی کہا, بروزی نبی کہا, تشریع نبی کہا, غیر تشریع نبی کہا. منتشر متضاد دعوے ہیں, اور ان منتشر متضاد دعووں کی وجہ سے اس کے پیروکار بھی منتشر ہیں. قادیانیوں کے 3 بڑے طبقے ہیں. ہاں جی, یہ بات یاد رکھیے. قادیانیوں کا ایک طبقہ مرزا قادیانی کو شریعت والا نبی سمجھتا ہے. یہ وہ نبی ہے جس پر براہ راست الگ سے شریعت اتری ہے. وہ ظہیر الدین اروپی کا طبقہ ہے, فرقہ ہے. اور قادیانیوں کا دوسرا طبقہ جو ہے یہ قادیانی کہلاتے ہیں. مرزا محمود یا مرزا مسرور, غالباً مرزا محمود اس کا طبقہ ہے. یہ کہتے ہیں قادیانی نبی ہے لیکن شریعت والا نبی نہیں, غیر تشریعی نبی ہے. حضور کی جو شریعت ہے وہی شریعت ہے لیکن یہ نبی ہے. تیسرا طبقہ جو ہے وہ مسٹر محمد علی لاہوری کا ہے. وہ کہتا قادیانی نبی نہیں ہے, نہ شریعت والا نبی نہ غیر شریعت والا نبی ہے. یہ مسیح موعود ہے, مسیح موعود ہے. سمجھ آئی بات کی؟ لیکن وہ نبی نہیں مانتے. اس کے باوجود وہ بھی کافر ہیں. کیوں؟ ایک مرتد کو مسیح موعود ماننا بھی کفر ہے. تو قادیانیوں کے منتشر دعووں کی وجہ سے اس کے پیروکار بھی منتشر ہیں. لیکن اگر قادیانی کے منتشر دعووں کو سامنے رکھا جائے اور اس کو وقت کے ساتھ ملا دیا جائے تو کچھ یوں صورتحال بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے تو وہی عقیدہ رکھا جو ہم مسلمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے. اس کا جو نیا دور شروع ہوتا ہے, دوسرا دور 19 صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں, وہاں اس نے اپنے آپ کو مجدد کہا, مسیح موعود کہا اور مہدی کہا. مسیح موعود کے بارے میں سن لیں, عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے, جنہوں نے آنا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی, مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, مسیح موعود تو نبی ہے, مسیح موعود تو نبی ہے, تو اب مرزا قادیانی کیا کرے؟ اب اس نے ختم نبوت کے معنی کے اندر, اس کی میننگز کے اندر تعویلیں کرنی شروع کر دی. کہا ختم نبوت کی دراصل نبوت کی اتنی قسمیں ہیں, یہ قسمیں بند ہو چکی ہیں, یہ قسم جاری ہے, ذلی نبوت جاری ہے, اور میں اسی جاری نبوت چونکہ جاری ہے تو میں اب حضور کی اتباع کر کے ذلی نبی بن گیا ہوں. یہ اس کا دوسرا دور ہے. اس نے کہا شریعت والی نبوت ختم ہو چکی, بغیر شریعت والی نبوت جاری ہے, چونکہ جاری ہے لہذا میں نبی. یہ اس کا دوسرا دور ہے. تیسرے دور میں آ کے اس نے اعلانیہ کہہ دیا نبوت کی ہر قسم جاری ہے اور میں خود صاحب شریعت نبی ہوں. چوتھے دور میں آ کے اس نے علل اعلان کہہ دیا میں محمد الرسول اللہ کا جنم ثانی ہوں, میرے اندر محمد کی روح اتر چکی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کہا محمد الرسول اللہ کے تمام کمالات نبوت سمیت
بروزی رنگ میں میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہو چکے ہیں. میں نے اس کے الفاظ بھی شامل کر دیے. اس کے الفاظ جا کے کتابوں کو دیکھیں آپ. اس نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. یہ ہیں مختلف دعوے اس کے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کرتا چلا گیا. ٹھیک ہے حضرات محترم, وقت بھی بہت کم ہے, 3-4 منٹ آپ کے لوں گا. نہیں تھوڑا سا وقت تو ہے خیر, چونکہ آج اس مضمون کو میں نے ختم کرنا ہے تو ذرا بنیادی باتیں سنتے جائیے گا. سوال یہ ہے کہ جب مرزے نے دعویٰ کیا تو ہماری کس کمزوری کو ہاتھ میں پکڑا؟ بر صغیر پاک ہند کے لوگوں کی کس کمزوری کو اس نے ہاتھ میں پکڑا؟ اسے پتا تھا بر صغیر پاک ہند کے لوگ قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کرتے, یہ لوگ فلسفے میں پڑے ہوئے ہیں, ہندوانہ نظریات میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی غمی خوشی تک میں ہندو ثقافت کا اثر ہے. اس نے ہندو ثقافت سے چیزیں لی, فلسفوں سے چیزیں لی, اس نے ہماری کمزوری کو اپنی قوت بنا لی. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساری باتیں کر چکے ہیں, میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں بات. اس نے ہماری کمزوری جو قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے, فلسفے یونان سے ہمارا تعلق ہے اور ہندوانہ نظریات سے تعلق ہے, اس کو پکڑ لیا. اور کچھ جو صوفی پھسلے تھے اور ان کے پیچھے جو لوگ اندھے بن گئے تھے, اس کمزوری کو پکڑ کے اس کمزوری کو اس نے, دشمن کی کمزوری بندہ طاقت بنا لیتا ہے, اس نے ہماری کمزوری کو اپنی طاقت بنا لی. سمجھ آئی بات کی؟ اس کمزوری کو پکڑ. اب دوسری بات یہ کہ اس کی کمزوری میں کون سے لوگ آئے, یہ بھی ذرا کان کھول کے سنیے, بڑی بات ہے. مرزا قادیانی کی کہ دعوی نبوت کے جال میں کون کو لوگ پھنسے؟ ہم سمجھتے ہیں خالی جاہل پھنسے, نہیں, وہی پھنسے جن کے اندر یہ کمزوریاں تھیں. بات سمجھ آ رہی؟ جن کے اندر یہ کمزوریاں تھیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں اچھے مرشدوں کی بات نہیں کرتا, خود میں الحمدللہ پیروں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, بار بار صفائی سے نہیں دے رہا ہوں, مجھ پر فتویٰ نہ لگا دینا. سمجھ آئی؟ کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا, صفائی دے رہا ہوں کہ کیونکہ لوگ کئی دفعہ آخر میں ہوتے ہیں پھر فتوے لگا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے اس نے فائدہ حاصل کیا جو اپنے پیر کو سب کچھ سمجھتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھاتے. کیوں؟ کہتے میرے پیر نے مجھے منع کیا. خدا کی قسم آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہمارے پیر نے کہہ دیا تو میں نماز معاف ہے, جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تسبیح کیا کرو. میں اعلانیہ آپ کو کہہ رہا ہوں. جسر رمدے صاحب جب جج تھے, ان کی اردلی میں ایک پولیس والا تھا, وہاں ایک اور پولیس والے تھے, انہوں نے مجھے کہا جی ہمارے ساتھی کو سمجھائے, یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ کہتا مجھے نمازیں معاف ہے. میں نے اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے بات ہی کرنا گوارا نہیں کی. اس کا نظریہ یہ تھا کہ پیر صاحب نے مجھے نمازیں معاف کر دی ہیں. اب جو یہ عقیدہ رکھے پیر صاحب نے نمازیں معاف کر دی تو وہ مسلمان رہا؟ یہ جو جاہل طبقہ ہے, مرزا قادیانی نے اس جاہل طبقے کو اپنی لپیٹ میں لیا. دوسرا طبقہ کس کو لپیٹ میں لیا؟ کان کھول کے سنیں, پڑھا لکھا طبقہ. آپ کان کھول کے سن لیں, علامہ اقبال بھی کسی دور میں مرزا قادیانی سے وابستہ رہے ہیں, اور جو علامہ اقبال کو علماء کی صحبت کی وجہ سے اس بات کی سمجھ آئی وہ نکلے, تو مرزا قادیانی نے باقاعدہ ان کو خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اپنے وابستگان سے باہر نکال دیا. علماء کا احسان اقبال کے اوپر کہ ان کو ختم نبوت کی راہ دکھائی, اور اقبال کا احسان ہم سب کے اوپر کہ پھر اس نے پھر اپنی شعر و شاعری کے اندر ختم نبوت کا اعلان کیا. یہ بات یاد رکھیں آپ, دنیا کا ذہین ترین طبقہ بھی اس کی جال میں پھنسا ہے. کیوں؟ وہ طبقہ جس نے مغرب سے تعلیم حاصل کی لیکن انتہائی لبرل ماڈریٹ بنا. آپ نے ابھی چند پچھلی حکومت میں نہیں دیکھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں, کیوں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی زکات دیتے ہیں, ہم بھی زکات دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی لوگ قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے کے لیے دلیلیں یہ دیتے ہیں, ان کی مسجدیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, مسلمان ہیں. انا للہ و انا راجعون. یہ ہوتا ہے وہ خاص مغربی تعلیم سے متاثر جن کے منہ میں صرف ہیومینٹی ہوتی ہے, انسانیت ہوتی ہے. بھائی انسانیت بھی اسلام کی روشنی میں ہے, جو انسانیت اسلام کی روشنی سے باہر ہے اس کا کوئی تعلق. آج بھی قادیانی اسی کو پکڑتے ہیں, ہیومینٹی, ہیومینزم, انسانیت, انسانیت, انسانیت. ابھی پرویز مشرف کا مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں نام لیتا ہوں چونکہ ختم نبوت کا موقع ہے. قادیانی نے اس سے سوال کیا کہ کیا کہتے ہیں قادیانیوں کو یہاں
پاکستان کے اندر امتیازی سلوک ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ بڑا حساس موضوع ہے، میں اس پر بات نہیں کر سکتا ہوں، ہوپ رکھیں، امید رکھیں، اچھے وقت کی امید رکھیں۔ یہ پرویز مشرف کی کلپ آیا ہوا ہے قادیانیوں کے بارے میں، ہوپ رکھیں، باقاعدہ انگلش میں پورا ہے، اس کو میں نے شیئر بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہمارا وہ مغربی تعلیم یافتہ طبقہ جو انتہائی لبرل اور سیکولر ہے، وہ ختم نبوت کے بارے میں متزلزل ہے۔ جب اس کے سامنے ہیومینٹی کے عنوان سے بات کی جاتی، انسانیت وہ وہیں رول جاتا ہے۔ یہ بھی قادیانی ہمارے بھائی ہیں جی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں پچھلی حکومت میں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات، تیسری بات، کون لوگ قابو آئے یاد رکھیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چکنے رہیں۔ تیسری بات، کون لوگ قابو آئے، چاہے انہیں دین کا علم ہو یا نہ ہو، مسلمان ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن غفلت کا شکار ہیں۔ یہ بات، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، غفلت کا شکار ہیں، چکنے نہیں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں پاس ہیں، مقابلے کے امتحان پاس کر رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور ہائی فائی، میں آپ کو بتاؤں جی سی میں ٹاپ کرنے والا یوٹی میں پڑھتا رہا، یوٹی میں ٹاپ کرتا رہا، 3rd ایئر میں جا کے وہ مرزائی ہو گیا، کیونکہ اس کا رومیٹ مرزائی تھا۔ اور اس وقت میری معلومات کے مطابق وہ قادیانیوں کا بہت بڑا میسنجر ہے۔ کیا؟ غفلت کا شکار، چکنے نہیں ہوئے۔ جب چکنے نہیں ہوئے تو کسی نہ کسی ساتھی نے پکڑ لیا اور ٹریپ کر لیا۔ خود میرے ایک کلاس فیلو جو یو ٹی کے پروفیسر کے بیٹے تھے، ایک دن پریشان ہو کے، میری زمانہ طالب علمی کی بات ہے، پریشان ہو کے آیا، ایک پروفیسر تھا مرزائی، اس کے بیٹے نے اس کو ختم نبوت کے حوالے سے ٹریپ کر دیا۔ وہ پریشان میں، پھر میں نے اس کے گھر ہی اس کے سامنے قرآن کھولا، سب کچھ بتایا تو اس کو تسلی ہو گئی۔ تیسرا طبقہ وہ شکار ہوتا ہے جو چکنا نہیں ہوتا، جس کو فتنوں کی خبر نہیں ہوتی، وہ شکار ہو جاتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جو فتنوں سے چکنا رہتا ہے۔ بچتا وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اپنے ایمان کی۔ آپ روڈ کراس کرتے ہو، آپ ڈرائیو کرتے ہو، آپ سب سے پہلے کس کی فکر کرتے ہو؟ جان کی۔ دعا بھی پڑھتے ہو تو کس کی؟ یا اللہ جان کی حفاظت۔ تو فتنوں سے وہ بچتا ہے جو جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت نہ کرے بخدا وہ فتنوں سے بچ۔ اب ایک دو باتیں آپ سے یہ کرتا ہوں، فتنوں سے بتانے والا طبقہ کون ہے؟ ہارڈورڈ سے پڑھے ہوئے، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، واشنگٹن سے پڑھے ہوئے۔ میں تانا نہیں دیتا، بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کریں اور لیکن واپس اپنے ملک میں آ کے خدمت کریں، ڈالر پاؤنڈ پہ یورو پہ بک نہ جائیں۔ لیکن آپ کو اسلام کے حوالے سے فتنوں سے بچانے والا صرف ایک طبقہ ہے، وہ علماء کا وارث، انبیاء کا وارث علماء ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کیجیے، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کیجیے، اہل علم و عمل کی رہنمائی پہ چلیں۔ اور آخری بات، خاتم النبیین کے حوالے سے 2 منٹ آپ سے بات کر لوں۔ خاتم النبیین پر تحقیق کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ خاتم النبیین کے مقابلے میں جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کی سیرت و اخلاق، کردار کو علماء کی رہنمائی میں پڑھیں، کیونکہ یہ خدا کا انتقام ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی سیرت کو اس طرح منتشر کر دیتا ہے، اس طرح اس کو بے پردہ کر دیتا ہے، اس طرح اسے ننگا کر دیتا ہے، وہ اپنی تحریروں کی روشنی میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ ایک اور اگلی بات، اس کی تحریروں کو اس لیے بھی پڑھیں تاکہ آپ دھوکے سے بچ سکیں، کیونکہ قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ آخری نبی حضور ہیں، یہ بھی کہا ہے میں ذلی نبی ہوں، یہ بھی کہا ہے میں نبی نہیں ہوں، یہ بھی کہا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، یہ بھی کہا ہے میں سب سے بڑھ کر ہوں۔ اس لیے مرزائی مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے اس کی مختلف تحریرات کو بوقت ضرورت الگ الگ پیش کرتے رہتے ہیں۔ کہا دیکھو جی، مرزائی تو حضور کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آخری بات آپ سے یہ کر دوں، آج آپ نے، میں نے خلاف معمول 3-4 منٹ لے لی کیونکہ حساس موقع تھا۔ آخری بات آپ سے یہ بات کر لوں، جو لوگ کم مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے، جو لوگ کم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک ہی آیت ہے، بنیادی دفعہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ۔ یہ بنیادی دفعہ ہے، تمام آیات نبوت پر حکمران دفعہ ہے۔ تمام قرآن کی آیات نبوت کو اسی خاتم النبیین کی روشنی میں آپ دیکھیں گے، روشنی میں آپ تعبیر کریں گے، اس روشنی کے علاوہ آپ نہیں کریں گے۔ اس خاتم النبیین کی آیت کی روشنی میں باقی تمام آیات کی تفسیر ہوگی۔
اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی آیت آپ کو دکھا دے یہ دیکھو جی ختم نبوت کا حوالہ نکلتا تو نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ آیت حکمران دفعہ ہے، جیسے ان الحکم للہ خدای حاکمیت کی حکمران دفعہ ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ بھی آیت ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں، تو کیا وہ دانے نہیں نکالے ہیں؟ نہیں، وہ دانا اللہ تعالیٰ نے کہا دانا نکالتا ہے۔ اب کوئی قرآن کی تمام دفعات کو نظر انداز کر کے کہ دانا خوشہ نکالتا ہے، اللہ تو نہیں نکالتا۔ نہیں بھائی، ان الحکم الا للہ کی بنیادی دفعہ کو آپ نظر انداز، وہ وکیل ہی نہیں ہے جو تمام دفعات کو نظر انداز کر کے ایک آرٹیکل کے پیچھے پڑ جائے۔ سمجھ آئی؟ وہ صحیح مسلمان ہی نہیں بن سکتے جو قرآن کی تمام دفعات کو نظر انداز کر دے۔ بنیادی دفعہ کو سامنے رکھ کے قرآن کی تمام آیات کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کمال کرتے